سورہ توبہ آپ سٹارٹ کر رہے ہو تو سٹارٹ میں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ سے آغاز کرنا ہے. تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان برات ہے، قطع تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا تھا، مشرکین عرب میں سے، کہ بھئی اب تم نے یہ معاہدہ خود توڑا، اب اس کا انجام بھگتو گے. نہ اب کوئی معاہدہ رینیو ہوگا اور نہ کوئی نیا معاہدہ ہوگا. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. 4 مہینے کے لیے تمہیں اجازت ہے کہ اس سرزمین میں چل پھر سکتے ہو. اس کے اندر اندر اپنا فیصلہ کر لو. ہونا تو چاہیے تھا اسی ٹائم کے گھاٹے اترتے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کا غلبہ کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے. اور خوب جان لو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے نا وہ اسٹیبلش ہو جانا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرنے والا ہے کافروں کو. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور لوگوں میں اعلان کر دو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں میں حج اکبر کے دن، وہ میں نے بتایا بخاری مسلم میں ہے کہ یہ یوم النہر یعنی میدان عرفات 9 ذی الحجہ، اس سے اگلا دن جو قربانی کا منا کے میدان میں، وہ حج اکبر کا دن، یوم النہر قربانی کا دن. اور اعلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان برات کرتا ہے مشرکین سے. بس ابھی تک تو جو چھوٹ دی گئی تھی نا تمہیں، جو قرآن میں بھی جگہ جگہ مکی صورتوں میں آیا، نبی ان سے درگزر کرو، انہیں ڈھیل دو، وقت آئے گا. اب وہ وقت اب تمہارا ختم ہوا جاتا ہے، اور اس کا رسول بھی اب بری ہے. اچھا آپ دیکھیں اللہ کے ساتھ رسول کا بھی ذکر ہو رہا ہے بار بار. کیوں؟ اللہ کے بارے میں تو کسی کا کنسیپٹ آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈاڈا ہے، لیکن حضور ذرا شفقت فرمانے والے ہیں، اور حضور شفقت فرماتے بھی تھے، منافقین کے بہانوں کو سن بھی لیتے تھے. لیکن اب رسول کے بیاف پہ بھی اللہ نے آیات نازل کی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اگر اللہ کی طرف سے دھمکی آئی ہے تو نبی سے جا کے کوئی عرضی پیش کر دو. یہ اعلان اللہ رسول دونوں کی جانب سے. اب شریعت اسٹیبلش ہونی ہے. رسول اللہ کی رحمت تمہیں کوئی ہیلپ نہیں کرے کیونکہ اللہ نے اعلان برات کر دی ہے. اگر اب بھی توبہ کر لو تو چلو تمہارے لیے پھر بھی بہتری ہوگی، چھوڑ دیا جائے گا. اور اگر تم منہ پھیرو گے تو خوب جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا نا اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کو زیر نہیں کر سکتا. اور خوشخبری سنا دو کافروں کو دردناک عذاب کی، یعنی وہ عذاب جس کا سن سن کے بقول ان کے ہمارے کان پک گئے ہیں. 13 سالہ مکی دور، 8 سالہ مدنی دور، کہ کب آئے گا عذاب. اب تو ان کو یقین ہو گیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہونا، آ گیا جو ان پہ لاؤ. خوشخبری دے دو. بڑی یعنی وہ انتظار کر رہے تھے، تو اب اس میں ٹونٹ بھی موجود ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ انہیں وعید سنا دو، لیکن وعید نہیں کہا گیا، خوشخبری دے دو. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا
عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. سوائے ان مشرکین کے جن سے تمہارا معاہدہ ہے. ظاہر مختلف قبیلے تھے نا، اور انہوں نے اس معاہدے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، اور انہوں نے کبھی کسی دوسرے قبیلے کی تمہارے خلاف ان قبیلے والوں کی مدد نہیں کی. تو ان کے ساتھ جتنا معاہدہ ہے نا اسے پورا کر دو جو اس کی مقررہ مدت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے. دیکھ لیں میدان جنگ میں بھی جب اتنی پاور مسلمانوں کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی رول نہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، نہیں، رولز کے مطابق چلنا ہے. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان اللہ غفور رحیم. جب یہ 4 مہینے حرمت والے گزر جائیں. اب یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں جو اسلام میں رائج ہیں، یعنی یہ وہ 4 مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی. ایک تو وہ حرمت والے 4 مہینے نا جو کنزیکٹو 3 ہے، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب. ایک یہ جو 4 مہینے کا ٹائم انہیں مدت دی گئی تھی. اب ظاہر ہے اس میں 4 مہینے کون سے ہوں گے؟ ذو الحجہ کے اندر تو ظاہر ہے وہ حج ہو رہا تھا، اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی، یہ 4 مہینے اس وقت بن رہے ہوں گے. یہ 4 مہینے کا ٹائم ہے. جب یہ 4 مہینے گزر جائیں پھر تم نے مشرکین کو قتل کرنا ہے جہاں کہیں بھی نظر آ جائے. کیوں؟ اللہ کا عذاب ہے. آپ دیکھیں قوم لوط پہ جب عذاب آیا تو ہر بندے کے نام کا پتھر گرا ہے، حتیٰ کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو نکل گئی تھی وہاں سے، اس نے جب مڑ کے دیکھا ہائے میری قوم، اس کے اوپر بھی آگے پتھر پڑا. تو اس طرح جہاں جہاں یہ نظر آئیں گے تو عذاب استیصال آئے گا، جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ اس دفعہ عذاب استیصال قتال کی شکل میں نازل ہوا. اب وہ اسلام کے مخالفین نے بس نا اتنا حصہ اٹھایا ہوا ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، قتل کرو مشرکین کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ. ابھی بات تو مطلب یعنی کلپ کاٹے ہوئے ہیں قرآن کے بھی، انہوں نے چھوٹے چھوٹے کلپ جس طرح میرے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں نا. یہ کافروں والے کام ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا. انہیں گرفتار کرو، اور اگر کہیں یہ کسی مکان کے اندر یہ قلعے میں چھپے ہوئے اس کا گھیرا لو اور تاک میں بیٹھو کہ جب کبھی یہ گھر سے نکلے ہر جگہ گھات لگا کے بیٹھو، یعنی کوئی موقع نہیں جانے دینا، کیونکہ اب یہ اللہ کا عذاب ہے نا، چون چون کے مارنے. اب یہ اگر صرف اتنا حصہ آپ دیکھیں تو واقعی لگتا ہے کہ اسلام کا جو نام ہے امن اور سلامتی، وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. لیکن یہ کن کے بارے میں ہے؟ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا، پیچھے آلموسٹ 22 سال کی دعوت ہے جس میں ہر طریقے سے پیار محبت سے سمجھایا اور پریکٹیکلی بھی سمجھایا اس حوالے سے کہ اللہ نے غلبہ دے دیا. ہاں اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں. اب پاکستان میں تو توبہ کر لینا کافی ہے، اس کے بعد شناختی کارڈ میں مسلمانوں والا نام رکھوا لیں. اللہ توبہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کہ نماز قائم کریں. ہاں یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ یہ بات ہے. آپ دیکھیں سورہ الروم کی آیت نمبر 31 ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ پھر بھی اگر کسی کو کوئی فرق رہ گیا تو مسلم کی حدیث 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز. پھر بھی نہ سمجھ آئے تو مسلم کی حدیث ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بیمار بندہ بھی 2 بندوں کے سہارے اگر مسجد آ سکتا تو مسجد میں آگے نماز پڑھتا تھا. صرف منافق کی نماز سے پیچھے رہتے تھے، یعنی ڈر لگا رہتا تھا کہیں مجھے منافق نہ لوگ سمجھ رہے.
تو جامع ترمذی کی حدیث کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، یعنی منافق کو بھی آپ مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ ظاہر مسلمان ہے۔ اگر نماز چھوڑ دی تو عہد ختم، اور جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یہ اس میں الفاظ ہے۔ اور ترمذی میں تو یہاں تک ہے، عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے اور کسی بندے کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے اس شخص کے کہ جو کلمہ پڑھ کے نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ تو سرکار صحابہ کرام اگر دنیا میں آ جائیں تو پاکستانی قوم جس کو آپ کہتے ہیں جی خلافت کا نظام یہاں پہ قائم کریں ان کے اوپر، کیڑے مسلمان، کیڑی خلافت؟ پہلے مسلمان تے کر لو۔ یہاں خلافت یہ قائم ہوگی کہ جن کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ موحدین کا قتل عام شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں یہ خارجی ہیں سارے جو توحید کا نام لینے والے ہیں۔ خلافت ہوئی تو پہلی شامت ہونا نہیں آنی ہے جنہوں نے خلافت آ کے وی لاگ بنائے ہوئے تھے، ایسے نہیں رکھنا، کیونکہ یہ تو خلافت وی لاگز والے تو بنا نہیں سکتے کیونکہ ان کی تعداد ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ وہ اگر پیشاب بھی کریں تو یہ سارے اس میں بہ جائیں، ان کو تلوار بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے گراس روٹ لیول سے دعوت کا کام شروع کریں، جو ہم کر رہے ہیں کہ پہلے عقیدے کی اصلاح ہو، جس نے بخاری میں آیا کہ پھر خالد ابن ولید نے خود بت توڑے جو ان بتوں کی حمیت میں نبی علیہ السلام سے لڑتے تھے، انہی کے ذریعے اللہ نے بت توڑوائے۔ جب تک وہ لوگ جو مزارات کو اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں وہ مزارات کو غلط نہیں مانتے نا، اس وقت تک آپ گورنمنٹ لیول کے اوپر تلوار کے زور پہ، بندوق کے زور پہ مزارات ختم نہیں کر سکتے۔ وہ خود ختم کریں جب انہیں وہ حدیث مسلم کی سمجھ آئے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے اور ان پہ بیٹھنے سے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع اور ویسے بیٹھنا بھی منع۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جہاں کہیں بھی پاؤ ان مشرکین کو جنہوں نے کے ساتھ یہ عہد اب ٹوٹ چکا ہے، انہیں قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، انہیں گھیر گھیر کے مارو اور تاک لگا کے بیٹھو۔ حتیٰ کہ وہ 4 بندوں کے بارے میں تو یہاں تک آ گیا تھا کہ وہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہو تو انہیں قتل کر دینا، جو سنن نسائی میں ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دیں۔ اب یہ بھی اس بات میں اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کیا تھا وہ جسٹیفائی تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے جب تک یہ زکوٰۃ نہیں دیتے نا، جب تک آپ میرے بھائی جیب ڈھیلی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کا خالی خلی ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ ٹاپ پرائرٹی ہے تو آپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور وہ مال ہے۔ مال اس لیے پسندیدہ ہے کہ جان لگا کے آپ نے مال کمایا ہوتا ہے، زندگی کا ایک وقت صرف کیا ہوتا ہے، مال کمانے کے لیے زندگی دینی پڑتی ہے، پھر آپ مال کماتے ہیں نا۔ لہذا جب آپ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنی زندگی اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ توبہ کریں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، پھر ایسوں کا راستہ پھر چھوڑ دو۔ پھر یہ نہیں کہنا کہ میں، یعنی انہوں نے چونکہ پہلے یہ کیا تھا، مسئلہ ہمارے ساتھ جس طرح پاکستان میں بھی جھوٹے مقدمات بنا کے لوگوں کو قتل کروا دیا جاتا ہے، حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ یار اب یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ پرانے غصے نکال رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس زمانے چنے کیتا سی، اسلام میں یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس زمانے میں نہ، ونس جب باغی تلوار پھینک دیں پھر وہ ان کے لیے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی نے ان لوگوں کو جو حضرت عثمان کے خلاف اس مہم میں شامل تھے، پروٹیسٹ کرنے والے، حرکت تو چند لوگوں نے بیچ میں سے کی تھی نا حضرت عثمان کو شہید کرنے کی، لیکن اوور آل اگر دیکھیں تو وہ 300 لوگ تو تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا گھر گھیرا ہوا تھا، لیکن ان کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا، کیونکہ جب حکومت یہ اعلان کر دیتی ہے کہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہو گیا، اب یہ معاملات ختم، تو پچھلی ساری چیزیں نہیں اکھاڑی جاتی کہ تم نے اس وقت اتنے ہمارے فوجی مارے تھے اور ہم یہ بدلہ لیں گے، پھر بات آگے چلتی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی معاہدہ چل نہیں سکتا۔ اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پھر تم نے ان کا راستہ چھوڑ دینا ہے، یہ نہیں کہنا کہ جی اس کے بھائی نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، اگرچہ تو مسلمان ہو گیا ہے
لیکن میں کسی طریقے سے تیرے اوپر کوئی فتویٰ لگا کے FIR کٹواؤں اور تجھے میں جو نامعلوم افراد کے ہاتھوں مروا دوں، یا کوئی اندھی گولی آ کے تجھے لگ جائے، ٹھیک ہے، غصہ میں کسی اور چیز کا تیرے اوپر نکال رہا ہوں، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں آپ قانون کو تو دھوکہ دیں گے، اللہ کو کون دھوکہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو پکڑ لے گا کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل جو ایکٹیویٹی تم نے قتل کیا ماورائے عدالت، اللہ کے حضور تو یہ جرم لکھا جائے گا، چاہے حب الوطنی کے نام کے اوپر کیا، چاہے عشق فرقہ کے نام کے اوپر کیا۔ میں اسے عشق فرقہ کہتا ہوں، یہ لوگ تو کہتے ہیں نا عشق رسول اور عشق اولیاء، عشق صحابہ اور عشق اہل بیت، نہیں نہیں، عشق فرقہ، عشق فرقہ ہوتا ہے۔ تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ طلب کرے تم سے، دیکھیں جی کتنی ڈیل ہے، ایک تو تھا نا کہ توبہ کر کے ایمان لے آئے، ایک دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہ میں مسلمان نہیں ہوتا لیکن یار مجھے مارو نہ، مجھے پناہ دے دو، تو اللہ تعالیٰ مارا اسے بھی پناہ دے دو۔ یعنی اگر اس نے تلوار پھینک دی ہے نا، مسلمان نہیں ہو رہا لیکن وہ کہہ رہا ہے نہ میں تلوار تمہارے خلاف اٹھاتا ہوں نہ تم میرے خلاف اٹھاؤ، مجھے پناہ دے دو، مجھے مزید کوئی مہلت دے دو، میں یہ علاقہ چھوڑ جاؤں گا یا میں اپنے عقیدے کو ریوزٹ کرتا ہوں۔ پھر کئی لوگوں نے پھر ریوزٹ کیا۔ پہلے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح قبائلی سسٹم میں ایک سردار غالب ہو جاتا ہے نا، تو یہ بھی قریش کے اندر کوئی ایسا سردار آیا ہے کہ جس نے سارے قبائل کو ایک جگہ جمع کر کے پورے عرب کے اوپر قبضہ کر لیا۔ وہ نبی علیہ السلام کو ایک جنگجو کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ جنگجو کے اس فریم آف ریفرنس سے وہ جو دماغ ان کا بند ہوا تھا، اس کے کھولنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک دفعہ وہ سیریس ہو کے قرآن تو سنتے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ پناہ طلب کریں تو انہیں پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام ایک دفعہ سن لیں۔ اب ان میں سے کئی لوگ تھے، انہیں مسجد نبی میں لا کے باندھا گیا، حضور کی قرات سنی، دل پسیج گیا، ایمان لے آئے۔ کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ گال نہیں سننی، آپ یہاں بھی دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں نہیں سننا نہیں ہے، کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پتا ہے سن لیا تو پتا چل جائے گا کہ ہم نے تو دھوکہ دیا ہوا، یہ تو بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ انہیں پناہ دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنیں اور اسے پھر ان کو تم ان کی امن گاہ تک پہنچا دو۔ اللہ کا کلام سنیں اور پھر وہ مہلت مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں فی الحال تو ہم عرب کی سرزمین چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر انہیں تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی سیکیورٹی میں انہیں وہاں تک پہنچاؤ کہ راستے میں کوئی اور مسلمان جو ہے نا وہ ان کے اوپر حملہ نہ کرے۔ کوئی قرآن کا حکم تو آیا ہوا تھا، آیا ہے، امن گاہ تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ دیکھو یہ قرآن کو تو جانتے ہی نہیں، اللہ کو جانتے نہیں، رسول کو جانتے نہیں، جاہل لوگ ہیں۔ جو ہم بھی کہتے ہیں خدا کے لیے، یہ عام پبلک پہ کون سا غصہ، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں مکے مدینے کے نام کے پہ سواریاں سوار کر کے انہوں نے دیوبند بریلی میں پھینک دی ہیں۔ یہ تو بیچارے پورے اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان فرقوں کے ساتھ کہ شاید یہ ہمیں اس شخص کے ساتھ جوڑیں گے جس کی قبر مدینے میں ہے، لیکن کیا پتا تھا کہ مدینہ شریف کے علاوہ دنیا کے ہر شریف جگہ کو پہلے خود شریف ڈکلیئر کیا اور وہاں پہنچاتے رہے، اللہ تک نہیں پہنچنے دیا، اس کے رسول تک انہوں نے نہیں پہنچنے دیا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ دلوں سے دو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔